نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے سے بڑی کسی ہستی کا محتاج بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں کرتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے جرائم، ہماری ہر چیز کے ساتھ ہمیں زندگی کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی خوش قسمتی، خوشنودی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہم اسی کا سہارا لیں، ہم اسی سے مانگیں، اسی سے پناہ طلب کریں، غم اور دکھ میں اسی سے فریادیں کریں اور اسی سے ہم حفاظت مانگیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا اعتراف بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو جب انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا۔ اور جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا خالی لوٹا دو۔ لہذا انسان کو اپنی تمام ضروریات میں، اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام حاجات میں، اپنی ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کا نام توکل ہے، اور اسی کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمیں کچھ مشکل ہو تو ہم کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین ہوگا اور جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتے ہو، اتنا ہی اس کی طرف رجوع بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہم سے ہر اس پریشانی، ہر اس خطرے کو دور کر دے جس سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اصل میں اس کے کنٹرول میں ہے، ہمیں تو اس نے وقتی طور پر اختیار دے رکھا ہے کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ورنہ اصل کنٹرول تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح وہ ہر چیز کو نہ صرف یہ کہ زمین کی، آسمان کو بھی اون کرتا ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب کسی بندے کی اسے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔ وہ سفارش جو بندوں کو اختیار دیا سفارش کرنے کا، انبیاء کو دیا ہے، اپنے اولیاء کو دیا ہے، وہ اس لیے دیا کہ وہ ان کو آنر بخشا، ورنہ وہ تنہا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلے سب کچھ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، وہ صرف کن کہتا ہے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے،
اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. معاملات کی تدبیر کرنے میں بھی وہ یکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہ ہے. زمین کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان خزانوں میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے. اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی. وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. جو تمہارے مقدر میں ہے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے. کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے. اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ بس وقتی طور پر ہیں، بس چند دن کے لیے ہیں. جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے. سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا. اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں. بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شوہر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے اولاد ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ایسے یہ سہارے ہیں ہی نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو شوہر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یا دنیا میں بھی ہے تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ہیں تو وہ اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں. تو پھر باقی کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب ہی تو ہے. اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق درست ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جاتی،
تو پھر کبھی ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. ہر معاملے کے اندر ہمیں پھر پورا یقین ہوگا کہ وہ ہے جو ہمارا کام بنا دے گا، اور اللہ سب کا بنا دیتا ہے. وہ روزی پہنچاتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ مشکلات آسان کرتا ہے. اور اس معاملے میں ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے. یہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فائدے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے عزیز قریب بھی اسی وقت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. اصل قوت اللہ ہی کی ہوتی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی نگاہیں پھیر لیتے ہیں. ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے، چاہے ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی ہو، لیکن ہم پھر بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. محبت کرنے والوں سے محبت ضرور کریں، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا. ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. ہمارا یہ جسم، ہماری یہ سننے دیکھنے کی قوت، ہماری یہ بولنے کی قوت، ہمارا کھانا پینا، رزق روزی، سب کچھ تو اس کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہے، اپنا سب کچھ اسی کے نام کرنا چاہے. حیاتی کلہ للہ، اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے. لہٰذا یہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. ابن الجوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹک جائے، تو پھر کیا کرے؟ کوشش ضرور کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم انسان ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عظیم عرش کا رب ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمین کا مالک ہے، تو چاند ستاروں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے. تیرے لیے تو یہ کام کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو اس مشکل کو آسان کرنا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تیرے ہی آگے جھکتی ہوں، اور تجھی سے سوال کرتی ہوں. تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تیرے بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پسند کرتا ہے اپنی طرف لوٹ کر آنا، لیکن جب بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کو حاصل کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد. یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو انسان گھبرائے نہیں، فوراً رب کی طرف دل ہی دل میں رجوع کرے اور کہے میرا رب کر دے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ العزیز ہے، الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم ہے. وہ صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، جس وقت وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اس وقت دیتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں انسان اللہ سے دعا کرتا اور چاہتا ہے کہ بس میں اٹھوں مصلی سے اور میرا کام ہو جائے، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتا. ایسے میں بڑے بڑے ڈیسیژن جو رسک پر مبنی ہوتے ہیں انسان صرف اس وقت لے سکتا ہے جب اللہ پہ توکل کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا. اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ میری ہیلپ چاہیے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور کس طرح اس آگ میں جا کر بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے. یہ ان کا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا. انسان کسی ایسی بیماری پہ مبتلا ہو جائے
کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو پھر بھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کومے میں جانے کے بعد کئی دن تک، مہینوں تک بے ہوش رہنے کے بعد لوگ ہوش میں آتے ہیں اور سال پھر جیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہے، یہ معجزات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کس طرح ساری زندگی امید نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور کس بڑھاپے میں کہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی باج تھی، کیسے اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی۔ کیا دکھایا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بوڑھی عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پہ چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اس دور کے مومنوں کے لیے بھی ہے، وہ آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے، اور یہ خاص کفایت ہے، یعنی آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور جو آپ کو فالو کریں، آپ کے پیروکار ہوں، جو اللہ کی عبادت کریں، جتنا وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارا گمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے امید بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، اس سے تقوی کرتے ہیں، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، زندگی کے معاملات میں، زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ توکل ایمان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً واضح حق پر ہیں۔ تو خاص طور پر جب انسان اپنے معاملات میں کھرا ہو، سچا ہو، واضح ہو، اس وقت اس کو ساری دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا ہو تو بالکل ریلیکسڈ ہو اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ میرا برا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر انسان حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرے رب کا کارساز ہونا بالکل کافی ہے، اور وہ بندے کو ہر وقت میں کافی ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اچھے حالات ہوں یا تکلیف دہ حالات ہوں، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں وہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، انسان کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے۔ بعض ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، کبھی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، کرنے چاہیے مشورے، لیکن اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر توکل کی کمی ہو تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ توکل ایمان کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی یاد پر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور سنتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ۔ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہود علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، سورۃ ہود میں آتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، وہ کہتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم جو میری کوئی بات نہیں مانتے اور میری نصیحت کو تم اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو،
تو میں اس معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا، جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فوجیں تھی، بنی اسرائیل گھبرا اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا، جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ دشمن بالکل سامنے آ چکا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس بات کے بعد اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نے دیکھے ہی نہیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی بات ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے مگر حکمت والا ہے، وہ اپنے سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون میرے خلاف کیا کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کا خوف ہو تو بھی توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اگر لوگ منہ موڑ جائیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے کام کا وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، ایسے میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور توکل کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم ضرور انہیں جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کون ہے یہ عمل کرنے والے؟ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی گاڑی بھروسے پر ہی چلتی ہے، لہٰذا اللہ کو تھام لیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کی کتاب کو تھام لیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، ایسے لیکچرز، ایسی کلاسز، ایسے استاد ڈھونڈیں کہ جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیں، جو آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیں، جو اس کتاب ہدایت سے آپ کو جوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمزور سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کا مضبوط سہارا پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کرنے والے، ہم ہر مشکل اور پریشانی کا حل اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اسباب بھی اسی کے اذن سے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرماؤ۔ یا اللہ ہمیں توکل کرنا سکھا دیں، ہمیں اپنے پر بھروسہ کرنا سکھا دیں، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے دکھوں، درد، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح رستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں کتاب ہدایت سے جوڑ دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کی تکلیفوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کے دکھ درد دور فرما دے۔ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، جو ضروریات ہیں،
اے میرے پیارے رب تو ان سب کی ضروریات کو پورا کر دے، ان کی حاجات کو پورا کر دے، ان کی سب مشکلات کو آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔